یہ میرے پاس کتاب ہے قرب الاسناد، تشیع کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے، اور 3 صدی کا یہ ہجری کا یہ عالم ہے الشیخ الجلیل ابی عباس عبداللہ بن جعفر الحمیری، ٹھیک ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر قرب الاسناد کے اندر سند کے ساتھ لکھا ہے، روایت نمبر 344 ہے. کہتے ہیں وَأَنْهُ عن ابی علوان عن جعفر عن ابیہ عن علی علیہ السلام انہ کان اذا اراد ان یتبع الجاریۃ یکشف عن ساقیها فینظر الیہا. اس میں ترجمہ اس کا یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی لونڈی خریدنا چاہتے، کوئی لڑکی خریدنا چاہتے، انہ کان اذا اراد ان یتبع الجاریہ، جب وہ کسی لڑکی کی بیع کرنا چاہتے، اس کو خریدنا چاہتے، یکشف عن ساقیہا، اس کی دونوں پنڈلیاں اس سے کپڑے کھلوا دیتے، اتروا دیتے، فینظر الیہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے، فینظر الیہا، اس کی پنڈلیاں اس سے کپڑے ہٹوا کے اس کو جو ہے وہ دیکھتے. یہ کتاب ہے بے شرمی کی ہستی ہے تشیع کی، انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق قرب الاسناد کے اندر یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی وہ کسی لڑکی کو خریدتے، کسی لونڈی کو خریدتے، اگر میں جاریہ کا ترجمہ لونڈی بھی کر دوں، مجھے پتا ہے کہ یہ ادھر جائے گا، تو کہتے ہیں کہ وہ اس کی دونوں پنڈلیوں کو کھول کے، اس کو ننگا کر کے، یکشف عن ساقیہا، اس کی دونوں پنڈلیاں ننگا کر کے پھر اس کی طرف دیکھا کرتے تھے. تو کیا سیدنا علی شرم و حیا والے نہیں تھے؟ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام جب غلام کوئی کنیز خریدتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کے یہ حدیث یہ ہے کشف الاسناد قرب الاسناد میں ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 344 ہے یہ کشف قرب الاسناد میں. بلے انه علیہ السلام اذا اراد ان يبتاع الجاریۃ یکشف عن ساقیہا فینظر الیہا. امیر المومنین علیہ السلام جب کوئی لونڈی خریدنا چاہتے تھے تو اس کے پیر، اس کے جو پنڈلی ہوتی ہیں اس کو مکشوف کرتے تھے، یعنی اس کے جو پردہ ہوتا تھا جو اٹھا دیتے، اس کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ صحت مند ہو، اس میں کوئی مرض نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو. تو یہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ، اور آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے نا، آپ نے تو خیانت کی اس میں. آپ نے ترجمہ یہ کیا پنڈلیوں سے پردہ ہٹاتے تھے اور اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے. یہ آپ کے نص الفاظ ہے، یہ حدیث میں نہیں کہ اس کی شرمگاہ کی طرف اس کے پیر کی طرف دیکھتے تھے. بھائی اس زمانے میں بازار سے غلام خریدے جاتے تھے، اور بعض لوگ سلیو گرلز بھی خریدتے تھے نا، اس میں بوڑھیاں بھی ہوتے تھے، جوان عورتیں بھی ہوتی تھی. تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر آپ اس زمانے میں اگر کوئی چیز مال خریدتے ہیں تو آپ کو حق ہے کہ اس کو چیک کر. یہ حق نہیں ہے کہ بھئی اس کی شرمگاہ کو دیکھو، نہیں، اس کے پیر اور اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہو کہ بھئی یہ صحت مند ہے، یہ کوئی کمزور نہ ہو، یہ میرے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو، اس کا پیر مثلا ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہو کہ گھر میں لاتے ہیں کام نہیں کر سکتی نا. تو یہ سب مسلمانوں کے لیے ایک حکم ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے اپنے خلیفے کے ہاں کیا ہوتا تھا. آپ کے خلیفے کے ہاں کیا ہوتا تھا. ابھی دیکھو نا، تم نے بولا نا کہ کنیز کے وہ امیر المومنین علیہ السلام امام تھے، وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے حکم بتانا بھی ان کو ضروری تھا کہ تم اگر بازار سے کوئی کنیز خریدتے ہو تو کس حد تک تم چیک کر سکتے ہو، یعنی چہرہ دیکھ سکتے ہو، چہرہ دیکھ سکتے ہو اور پیر دیکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے. یہ بتانا ان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حرمت بھی نہیں ہے. اچھا، سب فریقین نے اجماع کیا کہ النظرۃ الاولی لک والنظرۃ الثانیہ علیک. پہلی بات آپ نامحرم کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، دوسری طرف دیکھنا حرام ہے. یہ تو فریقین کا، یہ حدیث کافی مشہور ہے. لیکن میں آپ کو اپنے خلیفے کی بات بتاتا ہوں، یہ تفسیر یحییٰ ابن سلام ہے. اوے ادھر دیکھو مولوی عبد القیوم صاحب، ادھر دیکھیں نا، ادھر دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ تفسیر ہے، جلد نمبر اول ہے، تفسیر سورہ نحل ہے. یہ کتاب چھپی ہے دارالکتب العلمیہ میں سنہ 2004 میں. آپ ملاحظہ کریں، یہاں پر روایت یہ ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کن جواری عمر یخدمنا، ہم عمر کے گھر جاتے تھے، عمر کے ہاں اس کے کنیزیں تھیں، وہ ہماری خدمت کرتی تھیں، ہمارے لیے کانا وغیرہ جو کاشفات الرؤوس. عمر کے گھر، ان کے گھر جو لونڈیاں تھیں اس کے سر پہ پردہ نہیں ہوتی تھی. تضطرب ثدیہن بادیۃ خدامہن، ان کے جو چھاتی تھے نا، پستان ان کی جمپنگ کر رہی ہوتی تھی. بادیتن،
پستان ان کے سب کھلے ہوئے تھے, پردہ نہیں تھا پستان کے حد تک. یہ آپ کے خلیفے کے گھر میں آپ کے جو امیر المومنین خلیفہ مسلمین کا امام ہے, اس کی تقویٰ کی حالت ہے. مہمان آتے ہیں, مہمان کے سامنے ان کی لنڈیوں کا پردہ نہیں ہے. پردہ کہاں تک نہیں کہ یہ ان کا پستان ان کا کھلا ہوتا تھا. یہ آپ وہ خلیفہ جس کو آپ اپنا امام مانتے ہو, ٹھیک ہے نا, پیر کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا, آپ نے غلط ترجمہ کی, فراڈ کیا کہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے. شرم نہیں آتی تجھے؟ سب کے سامنے میں ادھر بیٹھا ہوں, تم سمجھ رہے تھے کہ میں نہیں پکڑوں گا, کہ شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے. وہ پنڈلی کی طرف دیکھا, آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ پنڈلی کو ننگا کر کے شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے. آپ نے یہ ترجمہ کیا. قیوم کو شرم بھی کیا کرو. اب اپنے خلیفہ کی طرف دیکھو کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا تھا. مہمان آتے تھے, عرب وہ خلیفہ تھا, اس کے پاس بہت لوگ آتے تھے نا خدمت کے لیے. کیا تھا اس کے پاس خدمت کے لیے؟ اس کے پاس لونڈی آتی ہیں, کنیزیں. سر تو ننگا ہوا تو الگ بات ہے, چلے. سینہ کیوں چاک ہے, سینہ کیوں کھلا؟ بادیتن وہ سامنے سب کے سامنے خدمت کر رہی ہیں, اور کے وہ تضطرب, ان کے سینہ جو ہے, ان کی پستانیں اس طرح جمپنگ کر رہی ہوتی ہیں, جو وہ بھاگ رہی ہیں کوئی کھانا وغیرہ لانے کے لیے, اور وہ سب کھلا. یہ تمہارے اپنی حالت ہے. اچھا, اور میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کو بڑا پیار ہے یزید سے اور معاویہ صاحب سے. آپ کے اپنے خلیفے کے متعلق میں بتاؤں کہ فتح مکہ کے وقت آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ نہیں عقیدہ ہے یا نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی ماں ہندہ سے کیسے بیعت لیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ یہ کتاب ہے, کتاب الدر المنثور فی طبقات رباط الخدور. اچھا, اس کتاب یہ مکتبت ابن قتیبہ میں چھپا ہے. یہاں پر ہند بنت عتبہ صفحہ نمبر 537 ہے. اس کے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے بیعت لیا تھا, کس بات پہ بیعت لیا تھا؟ اچھا, بیعت لیا تھا اللہ تشرکنا باللہ اور فلان اور فلان. اس پتہ چلا کہ پھر وہ ہندہ آئی ہے تو پتہ وقال لا تزنینا, ہندہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک نہ کرنے پہ بیعت لیا ہے, چوری نہ کرنے پہ بیعت لیا ہے. یہ آپ کی معاویہ کی ماں ہے. اور کس بات پہ؟ یہ تزنینا, اور اس بات کا مجھے وعدہ کرو کہ اب اس کے بعد تم کبھی زنا نہیں کرو گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی ماں سے بیعت لیا تھا. اور میں آپ کو ایک شعر دکھاتا ہوں, ایک شعر ہے اگر مجھے مل جائے ابھی, کہ تاریخ طبری میں ہے کہ حسان ابن ثابت, ہاں یہ شعر مل گیا بھائی, مل گیا. حسان ابن ثابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں. مجھے بس 30 سیکنڈ مزید دے دو, یہ شعر ختم کرنا ہے, یہ بعد میں ٹائم زیادہ لے لے. تاریخ طبری ہے, تاریخ طبری میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 300 جلد نمبر 2 ہے کہ عمر بن الخطاب نے دیکھا کہ احد کے مقام پر, جنگ احد میں, ہند جو ہے ابی سفیان کی زوجہ معاویہ کی ماں پہاڑی پہ کھڑی ہو کے وہاں سے وہ تانے دے رہی ہے, گالی دے رہے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو عمر بن الخطاب نے کہا کہ حسان سے کہا کہ ایک شعر کہہ دو اس کے لیے, تم اس کا مقابلہ کرو اس شعر سے. تو وہ قصیدہ ہے حسان یہجو ہندہ. حسان کا قصیدہ ہے ہند کے لیے, معاویہ کی ماں کے لیے. تاریخ طبری ہے. اور حسان ابن ثابت شیعہ بھی نہیں تھا, معاف کیا, یہ حسان جو شاعر تھا یہ شیعہ بھی نہیں تھا, یہ غزوہ خلافت کے بعد خلافہ کے ساتھ مائل بھی تھا. وَنَسِيتَ فَاحِشَةً أَتِيتَ بِهَا يَا ہند وَيْحَكِ صَبَّةَ الدَّهْرِ. اے ہند, تو نے جو فاحشہ فعل انجام دیا وہ بھول گئی ہے تو, وَيْلَكِ تجھ پہ لعنت ہو, اے پورے دنیا کا شرم تجھ پر. پھر اس کیا کہتی ہے؟ رغم الولائد انہا ولدت ولدا صغیرا کان من احری. احر عربی زبان میں زنا کو بولتے ہیں. شیخ صاحب ادھر دیکھو, معاویہ پہ فخر کرتے ہو, یزید پہ فخر کرتے ہو نا آن لائن, اب یاد رکھ لینا کہ حسان ابن ثابت نے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں احد کے میدان میں ہند سے کہا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ تو نے ایک بچے کو پیدا کیا تھا, وہ چھوٹا سا بچہ تھا, اس کو تو نے زنا سے پیدا کیا ہے. کان من, یہ واضح صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عمر بن الخطاب نے فرمائش کی ہے کہ شعر پڑھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ ہند جو ہے زانیہ. اور پھر میں نے یہ بھی دکھا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند سے, معاویہ کی ماں سے اسی بات پہ بیعت لیا تھا کہ تو اب کبھی زنا نہیں دے گی. ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب جواب دینا, اب کبھی شیعوں کے ساتھ مناظرہ کا نام نہیں لگا یہ شخص.
نہیں نہیں انشاءاللہ اس کے بعد 4 تاریخ کو دوبارہ مناظرہ ہو رہا ہے. جواب دینا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کنیز کے پیر کی طرف دیکھا. یہ کہہ رہا کہ انہوں نے کیا دیکھا؟ ان کی شرمگاہ کی طرف دیکھا. طبیعت صاف ہو گئی ان کی نہیں ہوئی؟ قیوم صاحب. جی جناب. عبد القیوم صاحب میری بس ایک ریکویسٹ ہے, وہ جو آپ نے وہ شرمگاہ والا وہ ذرا اگر عربی کے وہ لفظ پڑھ دیں گے نا کہ شرمگاہ اس میں کون سے لفظ سے وہ ہے استعار ہے, تو وہ ذرا ایزی ہو جائے گا سب کے سمجھنے کے لیے کہ اگر شرمگاہ کا لفظ ہے تو. اچھا, اور پھر اس کے بعد آپ کے اگلے دلائل پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے فریق مخالف جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو ان کے متعلق سند کے ساتھ, صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی وہ لڑکیاں خریدتے تھے انہو کان اذا اراد ان یتبع الجاریۃ یکشف عن ساقیها فینظر الیہا. تو ان کی اس کے اندر لکھا ہے کہ جب بھی وہ لڑکیاں خریدتے, یہاں لونڈی کا ترجمہ نہیں ہے, یہاں جو ہے وہ لڑکیاں خریدنے کا ہے, تو یہ کاروبار کیسا ہے؟ فیکشف عن ساقیها, کنیز ہی خریدی جاتی ہے دونوں نا. پنڈیاں جو ہے وہ کھول دیتے ہیں, تو اس کا ترجمہ پاؤں کر رہے ہیں, اور اس کا ترجمہ کبھی کہتے ہیں بال دیکھتے ہوتے, کبھی کہتے ہیں جی وہ پاؤں دیکھ رہے تھے. یکشف عن ساقیها, اس کی دونوں پنڈلیاں جو ہیں وہ کھول دیتے, تو پنڈلی شرمگاہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ فینظر الیہا, تو اس کو دیکھتے, کیا دیکھتے تھے؟ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے, ایک دفعہ ہو گیا اور امت کو بتانے کے لیے, یہ تو جھوٹ بول رہے تھے نا کہ جی وہ کیونکہ امام ہیں وہ لہذا انہوں نے بتانا تھا دوسروں کو, اس لیے انہوں نے جو ہے وہ کھولا. تو وہ تو بھائی عالم غیب بھی تھے اور آپ کے نزدیک تو وہ سارا کچھ تھے, تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ اور وہ جو جوان لڑکیاں ہوں, جوان لڑکی کو جاریہ کہتے ہیں نا, اس کی پنڈلیاں کھول کر اس کی ٹانگوں کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے؟ تو یہ تو فیصلہ عوام کرے گی. ٹانگوں کے اندر کہاں لفظ, ٹانگوں کے اندر کہاں ہے؟ دکھاؤ, جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ ٹانگوں کے اندر پنڈلیوں کو دیکھتے تھے, ہاں پنڈلیوں کو دیکھتے تھے, پنڈلیوں وہ اس کے اندر کہاں سے نکال دی تم نے؟ اندر تم نے کہاں سے نکال دی؟ سارا جسم ہی سطر ہے, اور آپ اس پہ جا رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈیوں کے متعلق جن کو پردے کے اندر بھی رخصت ہے کہ وہ پردہ نہیں کریں گی, تو ان کے لیے عورتوں والے احکام نہیں ہیں. آپ بات کر رہے ہیں تو گھر میں جو مہمان آتے تھے تقویٰ کی حالت ہے نا, تقویٰ کی حالت ہے کہ پستان بھی کھلا ہوتا تھا نا. امریکہ میں بھی نہیں ہوتا یہ ٹاپ لیس جو ہے نا, ٹاپ لیس, اس کو امریکہ میں بولتے ہیں ٹاپ لیس. یہ ٹاپ لیس صرف بہت ہی جو گٹیا قسم کے فاحشہ خانے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے. آپ عام ریسٹورینٹس میں چلے جائیں, باہر میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ ٹاپ لیس نہیں ہوتا. ٹاپ لیس ادھر ہوتا ہے, ٹاپ لیس اس کو بولتے ہیں. ٹاپ لیس وہ سب سے جو گٹیا قسم کے فاحشہ خانے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے. جس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا ہے. یکشف عن ساقیہا, وہ اس کی دونوں پنڈلیوں کو کھلواتے, فینظر الیہا, پھر اس کی طرف دیکھتے. کھلواتے کا لفظ کہاں ہے؟ شرمگاہ تو نہیں ہے نا پنڈلی, اور وہ کھلوانے کا لفظ عورت کی شرمگاہ ہی ہے پنڈلی. ہاں جی, یہ تو پاؤں کہہ رہے تھے. ہاں جی, شرمگاہ کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ شرمگاہ کے لیے فرج. اچھا ہاں جی, فرج. ابھی پچھلے مناظرے میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ فرج کا معنی شرمگاہ نہیں ہوتا. میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اجل اللہ فرجہ, وہ فرج ہے, فرج اور ہے, فرج اور ہے, تمہیں پتہ نہیں دونوں کا فرق. فرج بولتے ہیں گشائش کو, آسائش کو. فرج بولتے ہیں عورت کی یا مرد کی شرمگاہ, بلکہ عورت کی شرمگاہ کو. ٹھیک ہے نا, اس کو یہ پتہ نہیں ہے فرج اور فرج کا نہیں معلوم اس کا فرق. جی جی ٹوپی ایسے ہی لگا دی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو کہا گیا ہے وہ انتہائی گستاخانہ بات ہے, اور ان کو تکلیف ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے, کیونکہ انہوں نے جو ٹھکائی کی ہے نا وہ آج تک یہ ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں, اور میرے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ میں تو فلاں سے محبت کرتا ہوں, فلاں سے, میں جن سے محبت کرتا ہوں میں ان کی جنگ خود لڑ لوں گا, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جواب دینا, پیغمبر نے جو ہند سے جو بیعت لیا تھا کس بات پہ لیا تھا؟ وہ میں نے جھوٹ بولا ہے صحیح بولا ہے؟ وہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف بولا ہے آپ نے. سورۃ الممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن. صحیح ہے نا, تو عائشہ سے ہاں تو صحیح زنا نہ کرنے پہ پاس نہیں ہے, آپ اپنے رفق سے کام لے رہے ہیں. آپ حسان ابن ثابت نے جو شعر بولا تھا نا, وہ بھی وہ اس کے مطلب کیا کہیں گے؟
ہند کے اوپر جو ہے وہ آپ کو الزام تراشی تھی. شرمگاہ کی طرف بھی انہوں نے ذکر کیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے لونڈی کی شرمگاہ کی طرف دیکھی ہے. یہ بالکل ان کی غلط بیانی ہے, جھوٹ ہے. وہ پنڈلی کی بات ہو رہی تھی, پیر کی بات ہو رہی ہے, پنڈلی کی بات ہو رہی تھی کہ یہ پتہ چلے کہ وہ اگر لونڈی بازار سے خریدی جاتی ہے وہ بیمار نہ ہو, جیسے بھی ہو اس طرح ہو. اور جاریہ کا لفظ جو ہے وہ جو جاریہ خریدا جاتا ہے وہ لفظ, وہ عورت بوڑھیا بھی ہو سکتی ہے, وہ جوان بھی ہو سکتی ہے, یہ سب کے لیے. اس طرح کوئی ضروری نہیں کہ وہ لونڈی جو ہے وہ جوان ہو. اور ان کے اپنے کتابوں سے میں نے دکھایا کہ ان کے اپنے خلیفہ کے گھر کیا ٹاپلس لڑکیاں چلتی تھیں اور اس نے اس کا جواب نہیں دیا.